بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. پی ٹی آئی میں آئی تو مجھے ٹیکسٹ میسج پہلا جو ملا وہ اکتوبر 2013 میں ملا. پی ٹی اے عمران خان کے نمبر سے آپ چیک کر لیں. 5 کروڑ روپیہ عائشہ گلالائی نے اس سارے کام کے لیے قیمت مقرر کی. ان کیمرہ آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں جو اس معاملے کو کنسیڈر کریں اور رپورٹ ہاؤس کو دے دیں تاکہ یہ بات ختم ہو سکے. ویلکم ٹو ایجنڈا 360. میں ہوں حیدر وحید اور آج کا ہمارا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہراسمنٹ خواتین کے حوالے سے، خاص کر جو کریئر ویمن ہوتی ہیں، پولیٹیشنز ہوتی ہیں، سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، پبلک آئی میں ہوتی ہیں، ان کی طاقتور مردوں سے ایسوسیشن ہوتی ہے، ان کے کچھ باس ہوتے ہیں، کچھ ان کے لیڈران ہوتے ہیں. اس ڈائنامک میں کس طرح سے ان کا کریئر آگے بڑھتا ہے، ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے، کچھ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کو ہمیں آئی تھنک آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. میں اپنے گیسٹ کو پہلے انٹروڈیوس کراتا چلوں. عتیقہ اوڈو صاحبہ جو کہ ایک ریناؤنڈ ایکٹریس اور سیلیبریٹی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو مس اوڈو، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور فواد چودھری صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے اسپوکس مین ہیں، فواد چودھری صاحب جو پی ٹی آئی کے اسپوکس مین ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کے لیے پہلے بیفور وی اسٹارٹ دس ڈسکشن کچھ امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس میں، کیونکہ اس چیز کی بات تو ہوتی آئی ہے، بٹ لیٹس آئیڈینٹیفائی دا امپورٹنٹ ایشوز. ایک تو اس میں میڈم آپ اگری کریں گی، آپ سے پہلے پوچھوں گا کہ ایک عورت جو ہے اگر الیج کرتی ہے اس کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے تو شی شوڈ ایٹ لیسٹ فیل فری کہ وہ ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں وداؤٹ بینگ شیمڈ اس طرح کی ایکیوزیشن کر سکے. ابھی میں اس پہ نہیں جا رہا کہ اس ایکیوزیشن کو سچ ماننا چاہیے یا نہیں، لیکن انوائرمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ اس کو معاشرے میں جو ہے انکارسریٹ کیا جائے گا یا کسی طرح وہ خود ہراس ہوگی. آپ اگری کریں گی کہ ایک تو ٹاپک، ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وومنز رائٹ ٹو بی ایبل ٹو ریز دس ایشو. دوسرا میں سمجھتا ہوں فواد چودھری صاحب جی، دوسرا آئی تھنک ایک اور ایشو یہ بھی ہے اور ایکولی امپورٹنٹ کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی جو الزام لگائے تو لازماً مرد کو جو ہے غلط ہی سمجھا جائے. ایویڈنس آنے سے پہلے بے شک کہ عورت کو پورا وقت اور وقفہ ملنا چاہیے کہ وہ اپنی بات کر سکے اور اس کو جو ہے خود سے کاؤنٹر ایکیوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مرد کو آپ گلٹی نہیں سمجھ سکتے اس سے پہلے کہ کچھ شواہد سامنے نہ آئیں یا کوئی وجہ ہو کہ آپ اسے گلٹی سمجھیں. دوسرا تیسرا بلکہ اس طرح کی جو ڈائنامک ہوتی ہے اس میں ایک ایلیمنٹ پاور پلے کا بھی ہوتا ہے کہ کیا اس ایکویجن میں کوئی جبر تو نہیں، لیکن ایک پاورفل پوزیشن کا غلط استعمال تو شاید نہیں تھا. اس طرح کی یہ کوئی جنرل کانسیپٹس ہیں جس پہ میں چاہوں گا آپ لوگوں کے ویوز لینا. عتیقہ صاحبہ آپ سے پہلے شروع کروں گا، کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے یہاں کہ عائشہ گلالائی صاحبہ جو ہیں وہ ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں اپنی بات کہہ سکیں اس فیئر کے بغیر کہ ان کو جو ہے پھر ڈیگریڈ کیا جائے گا، شیم کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا؟ آپ کے خیال سے یہاں پہ کیا ہوا ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس سبجیکٹ پہ آ کے بات کروں. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی جو سویلائز سوسائٹی ہوتی ہے وہاں پہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہیومن بینگز گیٹ ایکول رائٹس اینڈ اپرچونٹی. ہم اکثر ایک ڈیوائڈ خود ہی پالتے ہیں مرد اور عورت کے بیچ. بہت دفعہ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جو ہم بات کرتے ہیں فیمنزم کی تو ہمیں مردوں کو بھی ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے بیکاز ہم پھر وی بیکم پارٹ آف دا پرابلم. سو سویلائزڈ ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئل سوسائٹیز میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. آپ شانہ بشانہ آپ کو چلنا چاہیے اور آف کورس چاہے عورت ہو یا مرد ہو ایک آزادی ہونی چاہیے کہ آپ سکون سے اپنی اگر کوئی آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے یا دہشت گردی کی ہے یا کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے یا بلیک میل کیا ہے یا ہراس کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ قانون کی طرف اپنا رخ کر سکیں. The law should be there to protect you. And also society should be tolerant and not react very aggressively in a way where people stop talking and communicating. جی
میڈم میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ضروری تو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی قانون کا ہی رخ کرے. اگر کوئی ہراس ہوتا ہے تو اس کو اطمینان سے اپنی بات کرنا اس کا حق نہیں ہونا چاہیے. اور فواد چودھری صاحب نے اور پی ٹی آئی نے جس طرح اس کو ٹیکل کیا ہے آپ اسے کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیا یو تھنک اٹ از فیئر جو گلالئی صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے آفٹر دس؟ You see, Heather, we have to be very careful. I'm a very, very careful person that way. I don't judge people on hearsay. میں عمران خان کو بہت عرصے سے جانتی ہوں اور میں ان کو I don't know his personal life, but I know him because of شوکت خانم ہاسپٹل. I know him because of his political activation. ہم ان کو ان کے پبلک فورمز میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہاں پہ میں جب آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی کہ میں آ کے اس شو میں بات کروں تو میں نے ایک فیصلہ تو یہ کیا کہ میں ایک جنرلائزڈ I will not take sides on this particular topic. So you don't have a comment کہ پی ٹی آئی نے اس کو ہینڈل کیسے کیا ہے؟ نہیں لے سکتے. So you don't have a comment کہ پی ٹی آئی نے اس کو I think that people need to follow due process. Overall میں آپ کو ایک بات بتاؤں from a personal perspective because I've been politically involved. Fuad and I were in APML together for a while. اور وہاں پہ مجھے تو اے پی ایم ایل نے بہت ایک جگہ دی تھی ایز اے وومن. آئی واز آن دا CEC اینڈ فواد نوز آلسو کہ مجھے بہت عزت بھی دی گئی اور مشرف صاحب نے مجھے بہت امپورٹنس بھی دی اینڈ میں نے بہت اپنی طرف سے کام بھی بہت کیا پارٹی کے لیے. لیکن اوور آل جب مشکل وقت آیا, جب وکٹمائزیشن کا وقت آیا مجھ پہ ایز اے وومن, تو آئی واز آلسو ڈسپوائنٹڈ بیکاز آئی فیلٹ دیٹ دی مین آف دا پارٹی کوڈ ہیو سپورٹڈ می اے لٹل مور. لیکن آپ نے کبھی ہراس فیل کیا میڈم پارٹی میں؟ آپ نے پارٹی میں کبھی ایسا فیل کیا کہ کوئی اپنی طاقت کا؟ کسی نے ہراس نہیں کیا. اچھا چودھری صاحب, فواد چودھری صاحب آپ سے میڈم اگر چودھری صاحب سے میں ذرا پوچھ سکوں کیونکہ انہیں ایک پریس کانفرنس میں بھی جانا ہے. چودھری صاحب آپ کا جو ریاکشن آیا, دیکھیں اگین عمران خان صاحب کا کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں یا انہوں نے کیا ابھی پہلے آپ لوگوں نے جس طرح اس پہ ریاکٹ کیا, آپ کے خیال سے از اٹ فیئر کہ ان کی بہن کے بارے میں بات کرنا, آپ کے خیال سے از اٹ فیئر کہ ان کی کردار کشی کرنا؟ پہلے تو آپ سمپلی یہ ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ میسیج بھیجے تھے عمران خان صاحب نے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے حیدر, جو ایشو ہے وہ ہیرسمنٹ کا نہیں ہے, ایشو از آف بلیک میلنگ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ عمران خان جیسے قد کے آدمی کو, جو پاکستان کی سیاست میں ایک بہت ہی بڑے پلیئر ہیں, ان کے خلاف الاؤ کریں گے کہ اس قسم کی ایکوزیشنز آئیں؟ اور وہ بھی سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. تو جتنا بڑا آدمی ہو, جتنا بڑا پلیئر ہو, جس طرح آپ نے کہا ہے, تو ان کے خلاف ایکوزیشن نہیں آ سکتی. اس لیے کہ اس کو انوائرمنٹ دیکھنا پڑتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ 2013 سے وہ کہہ رہی ہیں, مجھے میسج آیا, 4 سال میں MNA رہی, اس کے بعد جی مجھے اچانک ایک دن پہلے میں نے ٹکٹ مانگی, تو ہو سکتا ہے ریٹیلیشن میں کہا انہوں نے, لیکن it doesn't make it a lie. ہو سکتا ہے بالکل انہوں نے بغض میں کہا اور ریٹیلیشن میں کہا ہو سکتا ہے. نہیں, it makes a blackmailing. It doesn't make a retaliation. It doesn't make a سچ ہے یا نہیں؟ کیا ٹیکسٹ میسج یہ جو وہ کہتی ہیں عمران خان صاحب نے بھیجے تھے یا نہیں؟ It precisely makes a blackmailing. عمران خان نے تو کل آپ کے سامنے کہہ دیا ہے کہ جس نے فورینزک کرانا ہے, جس نے کمیٹی بنائی ہے, بہت زبردست بات ہے. اس کا کیا جواب ہے چودھری صاحب کہ یہ ٹیکسٹ میسج بھیجے تھے عمران خان صاحب نے؟ نہیں, یس اور نو, بھیجے تھے نہیں بھیجے؟ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان نے تو خود کو ہی آفر کر دیا ہے کہ آپ ان کے بھی فورینزک کروا لیں, ہمارا بھی فورینزک کروا لیں. بھیجے تھے یا نہیں بھیجے تھے؟ اس سے کیا ثابت ہوا کہ عمران خان نے کوئی بیہودہ ٹیکسٹ میسج نہیں بھیجا. اچھا, تو آپ کا یہ سٹانس ہے کہ یہ ٹیکسٹ میسج آپ نے بیہودہ ٹیکسٹ میسج کوئی نہیں بھیجا؟ نان ایگزسٹنگ کلیم ہے ان کا. اس کے اوپر جو ہے انہوں نے جو جس طرح کی, مطلب آپ تو خیر وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں سارے کی ساری, تو لہٰذا وہ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ نے ان کی بہن کی بات کی ہے اس پہ میں وضاحت دینا ضروری سمجھتا ہوں. ان کی بہن کے انٹرویو میں نے کیا, میں نے کہا کہ وی آر پراؤڈ آف ماریا توپکئی. میں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو بتایا کہ ہم بالکل میل اپنے گھر میں ڈرائیور نہیں رکھتے, ہم تو بہت الٹرا کنزرویٹو ہیں, اور لندن کا کلچر بہت برا کلچر ہے جس کو پاکستان میں امپوز کیا جا رہا ہے. اس کے جواب میں نے صرف انہیں یاد دہانی کرائی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ خود بھی اسی کلچر میں, اگر آپ اس کلچر کو برا سمجھتی ہیں, آپ کی اپنی بہن پاکستان کی نمبر 1 رہی ہیں, دنیا کی اسکواش رینکنگ میں وہ ہیں, اور وہ برقع پہن کے تو اسکواش نہیں کھیلتی نا. وہ صرف میں ان کو یاد دلایا تھا. ان کے ماریا توپکئی جو ہے وہ پاکستان کا فخر ہے, ہمارا سب کا فخر ہے, کوئی اس کے اوپر ایشو نہیں ہے.
اور آپ کو بھی پتا ہے میرے وومن کے عورتوں کے بارے میں کیا ویوز ہیں، عورتوں کی لبرٹی کے بارے میں کیا ویوز ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ کہتی ہیں 2013 میں مجھے جو ہے وہ ملا، تو پھر اب تو لگ یہ رہا ہے کہ ان کو دکھ میسیجز بند ہونے کا ہے، میسیجز آنے کا دکھ تو نہیں لگ رہا ان کا. دیکھیں سر یہی تو بات ہے. عتیقہ صاحبہ واٹ ڈو یو میک آف دس آنسر کہ اب اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ انہیں ٹیکسٹ بند ہونے کا دکھ ہے. یہ جو ہم we turn the tables on the woman. دیکھیں حیدر I think that فواد has a point because یہ جو ایک مکس ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. I think neither party should be playing on a side in the sense کہ ان کی میں نے پریس کانفرنس سنی تھی عائشہ کی، اور انہوں نے بڑا بات کی ٹریڈیشن کی، مذہب کی، پختون ہونے کی، کنزرویٹو فیملی سے آنے کی. تو I don't think she should have gone to that extreme either. I think she's become very defensive. If she has been harassed, then ایک ڈیو پروسیس ہونا چاہیے جہاں پہ ان کو ایویڈنس لانا چاہیے اور اس ایویڈنس کو ڈیو پروسیس میں جانا چاہیے. تو ایویڈنس کا انتظار کرنے سے پہلے ان کی کردار کشی کرنا صحیح ہے کیا؟ becomes about religion and Islam and جی نہیں بٹ ان کی کردار کشی ہے. مجھے آپ بتائیے نا کہ یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ان کی کردار کشی ہوئی ہے. مثلا عتیقہ نے آپ کو بڑا صحیح بیان کیا کہ 2013 میں آپ کا بیان آیا، ایک دن پہلے آپ عمران خان سے مل رہی ہیں اور آپ نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے NA1 کا ٹکٹ انہیں کہا. جب آپ ٹکٹ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب تو ہو جائے گا کہ روزانہ جو ہے آپ کے پاس کوئی خاتون کام کے لیے آئے، آپ اس کا کام نہ کر سکیں تو اگلے دن وہ کہہ دے جی حیدر نے مجھے ٹیکسٹ میسیج بھیجنا شروع کر دیا. آپ نے فیئرنس بھی تو رکھنا ہے نا، یہ بھی تو نہ بالکل، اور وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو عمران خان کا جو اسٹیچر ہے، پہلی بار نہیں ہوا کہ عمران خان کے خلاف یہ موومنٹ ہوئی. اس سے پہلے بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف یہ موومنٹ چلائی گئی، اس سے پہلے فاطمہ جناح کے خلاف یہ موومنٹ چلائی گئی. تو پاکستان کی سیاست کو عتیقہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ان ریٹن سا کوڈ رہا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ پرائیویٹ لائفز کو عموماً چھیڑا نہیں جاتا. یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے سیتا وائٹ کے ایشو پہ، اور اب کہ عمران خان صاحب کیا ان کی ایک امیج ایسی رہی ہے کہ ان کے حوالے سے کیونکہ he is not the only one if he is one، یہ تو کلیئر ہے، لیکن اس طرح کی بات صرف عمران خان صاحب کے بارے میں کیوں ہوتی ہے؟ I think because Imran Khan is not a typical politician. I mean, all the other politicians have come from a very political backdrop. Imran Khan was I call him a rock star. He was a rock star due to his cricket long before, public figure before he got into politics. So, unki ek history and baggage hai that comes into his politics. And, you know, ایک point تو ہے کہ اگر 2013 سے کوئی آپ کو ٹیکسٹ کر رہا ہے، SMS کر رہا ہے، تو آپ اسی وقت ریئیکٹ کرتی ہیں. But again, I'm not judging her. اگر کوئی ہراس ہوتا ہے اور وہ اسی وقت نہیں ریاکٹ کرنے کی ہمت رکھے، یا ایون مصلحت اور اپرچونزم کی تحت وہ پارٹی میں رہنا چاہتی تھی کہ ان کا کریئر آگے جائے، تو does that make the harassment okay? No, Heather, I'm sorry, but if any man, I'm a very public person and I've been in media. If a man gets cheeky with me, مجھے کوئی اگر کوئی ایک عجیب سا ٹیکسٹ میسج بھیجے گا یا مجھ سے کوئی عجیب سی بات اور ہوا ہے زندگی میں، تو میں تو امیجیٹلی ریئیکٹ کرتی ہوں کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، پیچھے جانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، میں تو I get angry. So اگر آپ امیڈیٹلی عورت ریئیکٹ نہ کرے تو آپ سمجھیں گی کہ وہ ہراس ہونا چاہ رہی ہے یا ہراسمنٹ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، یہی سمجھیں. اگر تو انہوں نے لیٹ ریئیکٹ کیا ہے تو وہ بھی غلط کیا ہے. انہوں نے 2013 میں ہی ریئیکٹ کر کے پبلکلی بول دیتی ہیں یا اپنی پارٹی چینج کر لیتی ہیں. آئی ایم ناٹ اٹیکنگ عائشہ اور عمران. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ آئی وڈ ریئیکٹ سرٹن وے. اگر آپ میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو میرا ریئیکشن امیجیٹلی آئے گا. میں 3 سال 4 سال نہیں رکوں گی. فواد چوہدری صاحب، عمران خان صاحب جو ہے آپ اور آپ کی پارٹی جو ہے اس میں خواتین کا بے انتہا ایک امپورٹنٹ رول ہے اور آپ کے جلسوں میں بھی امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور آپ کے خیال سے اس طرح کی کنٹروورسی جو ہے وہ کس طرح پلے آؤٹ کرے گی آپ کی خواتین سپورٹرز میں؟ وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری تو تمام خواتین سپورٹر اس کے بعد اکٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ دیکھیں سرکمسٹانسز آپ کے ایلیگیشن کو وقت دیتے ہیں یا بے وقت بناتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو عائشہ گلالائی نے جو ایلیگیشن لگائے ان کے سرکمسٹانسز جو تھے وہ ڈسکس ہوئے اور اس کے بعد ان کی ساری سٹوری جو ہے وہ گر گئی، اور اس لیے ان کے جو ایلیگیشنز ہیں اس کو وقت نہیں ملی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں وہ اکٹھی ہوئیں.
चारों जगहों, चारों हमारे जो कैपिटल्स हैं उनमें मुजाहरे हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। और दूसरी बात यह है कि सब देख रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो सबसे पहले खिताब में उन्होंने पाकिस्तान के सारे मसले एक तरफ किए और उनको क्या लगा कि आयशा गुललाई का मसला सबसे इम्पोर्टेंट है, और जिस तरह से उन्होंने उसके ऊपर मूव किया, आपको नहीं लग रहा कि उसके अंदर पॉलिटिक्स है? तो पाकिस्तान के तमाम लोगों को नजर आ रहा है कि, और फिर मारवी मेमन साहिबा जो माशाल्लाह अभी नई लंदन से आई हैं और काफी सर्जरी वर्जरी करा के आ गई हैं और टीवी पे दोबारा काफी नजर आना चाहती हैं, उन्होंने जिस तरीके से जो है, मारवी मेमन ने जिस तरीके से जो है इस मामले को उठाया और बात की और चीखी चलाई, आपको नजर नहीं आ रहा कि उसके अंदर पॉलिटिक्स है? तो अगर आप पॉलिटिक्स खेलेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरी पार्टी इसको जो है वो लाइन डाउन लेगी, तो ये भी तो नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली। अतीका ओडो साहिबा, आपने अपने करियर में भी you've been around powerful men, मुशर्रफ साहब थे, आप you're married to a PTI MPA, you've been around politicians, आपके अपने as a celebrity आपकी interactions रही होंगी। How does a woman conduct herself कि जब इस तरह होता है? आपने कहा आप बस फट जाती, कंप्लेन करती, but how do you prevent this? और ये how much of a reality is it? आपने अपने करियर में किस तरह देखा है अपने इर्द गिर्द? ज़रूरी नहीं सिर्फ आपके साथ, बट वैसे जी क्या एनवायरनमेंट है इस हवाले से? जी हैदर, चाहे आप मीडिया में हो, पॉलिटिक्स में हो, आप किसी भी पब्लिक रिलेटेड ट्रेड इंडस्ट्री में हो, आपकी जो द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, आप लोगों से जिस तरीके से बात करते हैं, आप लोगों को जो सिग्नल्स देते हैं, ये बड़ा ज़रूरी होता है। बिकॉज लोग तो हमेशा देखिए, ऑल सोसाइटीज़, वेस्टर्न ईस्टर्न सोसाइटीज़ में a lot of these societies are very patriarchal, they are very male dominated. आप देख लें, हिलरी क्लिंटन did not win an election in the US, Donald Trump won. So वेस्ट में भी बहुत ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे ख़वातीन को बहुत सारी ग्लास सीलिंग्स तोड़नी पड़ती हैं मेहनत से। So I have gone through things in my life, I have been had to struggle on many levels, लेकिन वो आपका एक इम्तिहान होता है। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और थोड़ी देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के मार्च की, जो वो जीटी रोड के थ्रू लाहौर जाने का इरादा रखते हैं। कल अवामी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं, लगता है। क्या एक सियासी गेम जो है वो नवाज शरीफ साहब का अब भी उसी तरह से आगे चलेगा? क्या ये इलेक्शन की तरफ कैंपेन की पहली कड़ी है नवाज शरीफ साहब की? ये कल का टाइम ही बताएगा। और NA 120 से क्या नवाज शरीफ साहब अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब को नहीं, उनको शायद अब पंजाब में रखने की बातें आ रही हैं। और हो सकता है कि क्योंकि पंजाब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूबा होगा 2018 के इलेक्शंस में, हो सकता है कि खाकान अब्बासी साहब ही या फिर कुलसूम नवाज साहिबा का भी नाम आ रहा है कि शायद फेडरल में प्राइम मिनिस्टरशिप की जो का ऑफिस है वो संभालें। इन चीज़ों के लिए बात करने के लिए हमने दावत दी है यास्मीन राशिद साहिबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उज़मा बुखारी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उज़मा बुखारी साहबा, आपसे मैं शुरू करूंगा। नवाज शरीफ साहब का जिस तरह का ये वर्डिक्ट आया है कि वो सादिक और अमीन नहीं हैं, उसके बाद इस तरह से ठीक है वो एक पार्टी के सरबराह हैं और रहे हैं और वज़ीर आज़म 3 दफ़ा रहे, उनका एक स्टेटस है बेशक। कुछ टाइम नहीं देना चाहिए था कुछ कि एक तरफ वो सादिक और अमीन नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया है, और एकदम से वो लगता है कि कैंपेन ट्रेल पे अवाम की ताकत दिखाना चाह रहे हैं। तो ये अवाम की ताकत आप किसको दिखाना चाह रही हैं? बहुत शुक्रिया। पहले तो ये वजाहत कर दूं कि कल का प्रोग्राम जो है वो वेंसडे को जो है आखिर हो गया है। बुध वाले दिन अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जीटी रोड के ज़रिए लाहौर आएंगे। हमारा मकसद किसी को दिखाना नहीं है ये, लेकिन एक बात तय है जो आपने बार बार 3 दफ़ा जिक्र किया, सादिक और अमीन नहीं है, और वर्डिक्ट जो है आपका, हम जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया हमने मनवन उसको अमल दरामद कर दिया। लेकिन उसको हमने किया, बहुत सारे ज्यूरिस्ट जो हैं, बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो खैर एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ कानून का, उन्होंने भी इसको क्वेश्चन किया है और जिस बेस के ऊपर उनको नाअहल किया गया है, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि मुझे इत्तफाक रहा है आसिफ सईद खुसा साहब से, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मैंने उनसे पढ़ा है और वो मेरे टीचर थे, और जो कुछ हमें बताया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया गया था, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहाँ कंसल्ट की जाती है, ये हमें बड़ा क्लियरली बताया गया कि जहां पर पाकिस्तानी कवानीन की इंटरप्रिटेशन के लिए अगर आपको चाहिए हो तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी को आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती।
یہاں پر انکم ٹیکس اور جو ہمارا آرڈیننس ہے 2001 کا جس میں سیلری ڈیفائنڈ ہے کہ سیلری کیا ہوتی ہے اس کو کوٹ نہیں کیا گیا. بلیکس لاء ڈکشنری کی ایک ٹھیک ہے میرٹس پہ آپ اختلاف جب یہ فیصلہ دیا جائے گا تو یقیناً سوالات ٹھیک ہے میڈم ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ ٹھیک ہے آپ میرٹس پہ اختلاف رکھتی ہیں ججمنٹ سے آپ کا حق ہے and reasonable minds do indeed differ with the reasoning given تو وہ اس پہ تو آپ دیکھیں وہ ایک ججمنٹ لیکن ہے اب وہ صادق اور امین نہیں رہے وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں تو اتنا جلدی what's the point to prove ٹھیک ہے آپ نے اختلاف رکھتی ہیں ججمنٹ کے میرٹ سے وہ اپنی جگہ ہے and you're not unreasonable to do it necessarily جی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم جو ہے جمہوریت میں کون بنتا ہے وہ جس کو عوام کی تائید حاصل ہوتی ہے سو ہمارے دل میں جو رہتا ہے جو ہمارا پرائم منسٹر ہے وہ نواز شریف ہی ہے وہ کوئی عدالت کس بیس کے اوپر کہہ دے کہ مشرف کہے میرے آنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے نواز شریف کے جانے سے تو مجھ جیسا ایک ڈیموکریٹ جس نے مشرف کے دور میں مارے کھائیں تھی جو جیل میں گیا تھا اس کا ایک کویسچن اٹھتا ہے مشرف صاحب کہتے پھرے وہ تو ان کے دیکھیں وہ بھی ایک سیاسی نہیں کہتے پھرے نہیں ہوتا نا بات کاش اتنی سمپل ہوتی بات اتنی سمپل ہے نہیں مشرف صاحب کے حق میں نہیں آئی بات سمپل نہیں ہے اور یہ دیکھیے ججمنٹ کے اوپر ہمیں بے تحاشا تحفظات ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر آج بھی نواز شریف ہیں اور یہی جو انہوں نے اس ملک کے لیے جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں جو ان کی خدمات ہیں اس کے لیے لوگ ان کا استقبال کریں گے اس میں مجھے نہیں خیال کہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک اوپن ڈیفائنس ہوگی سپریم کورٹ کے آرڈر کی جب آپ کہتی ہیں کہ وہ آج بھی وہ آپ کے وزیر اعظم ہیں وہ وزیر اعظم آپ کے نہیں ہیں وہ اب آپ کے وزیر اعظم نہیں ہیں نہیں آپ اس کو ڈیفائنس کیسے کہہ رہے ہیں میرا آپ کہہ رہی ہیں نواز شریف صاحب آج بھی آپ کے وزیر اعظم ہیں وہ نہیں ہے آپ کے وزیر اعظم سپریم کورٹ نے جو کہا ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ایک نیا وزیر اعظم آ گیا اب میں اپنا وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو سمجھتی ہوں میں نے ان کو ووٹ دیا ہے میرے ووٹ کی ایک سینکٹی ہے لیکن اس ووٹ کی سینکٹی کو آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کن باتوں کے اوپر آپ فولڈ کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں تو میرے کویسچن اٹھتے ہیں پھر مجھے تو باہر نکلنا پڑے گا نا مجھے تو پوچھنا پڑے گا کہ میرا باہر نکلنے کا کیا مقصد ہے صرف یہ بتا دیں ٹھیک ہے آپ احتجاج کرنے نکل رہی ہیں کہ اپنے لیڈر کو وہ لیڈر جس نے اس ملک کے لیے کنٹریبیوشنز دی ہیں جو 3 دفعہ اس ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اور وہ ہمارے دلوں میں آج بھی رہتا ہے اور جو دل میں رہتا ہے وہی وزیر اعظم ہے ہمارا وزیر اعظم وہی ہے یہی ٹھیک ہے تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے لیے جو مقبول ہے وہ وزیر اعظم ہے اور نواز شریف ہی مقبول ہیں یہ اس مارچ سے ثابت ہو جائے گا اچھا یاسمین راشد صاحب اپنی ڈیفینیشن آپ مجھے نہیں اپنی ڈیفینیشن مجھے نہ دیں پلیز نہیں تو آپ کیا کہہ رہی میں نے سے پوچھا نکلنے کا مقصد کیا ہے نکلنے کا مقصد کیا ہے نو میں نے یہ نہیں کہا کہ جو مقبول ہے وہ وزیر اعظم ہے میں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے جس کو ہم جو ووٹرز جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اس ووٹ کی سینکٹی کا احترام نہیں کیا گیا اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس ملک میں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہی فارغ کیوں ہوتے ہیں اور آئین کے دائرے میں ووٹ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی آئین اور قانون کے دائرے میں وزیر رہے آپ کی تو بہت بات کر رہے ہیں میرے ساتھ لیکن آپ یہ سپریم کورٹ سے یہ کوئی نہیں کو پوچھتا آج تک کسی عامر کو سزا اس ملک میں کیوں نہیں ملی جن کے اوپر بغاوت کے کیس ہوتے ہیں ان کو تو جو ہے وہ عدالتیں کہتی ہیں کہ آپ پوری بات بھیج دیں ہمیں تو عظمیٰ صاحبہ یہ آپ کا ویلڈ سوال ہے یہ آپ کا ویلڈ سوال ہے یہ آپ کا بالکل ویلڈ سوال ہے لیکن میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کا اس وقت دیکھیں ووٹ کی سینکٹیٹی یہ ہوتی ہے کہ ووٹ بھی آئین کے اور قانون کے مطابق دیا جاتا ہے اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے حکمرانی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کے زمرے سے باہر رہ کے نہیں حکمرانی کا کسی کو حق تو اگر کوئی کوالیفائی نہیں ہے آئین کے مطابق اور یہ سپریم کورٹ ہی بتاتی ہے بدقسمتی کہہ لیں آپ کی تو لیکن میرا سوال یہ تھا آپ نکلی کیوں ہے آپ نے کہا کیونکہ مقبولیت آپ کو دکھانی ہے وزیر اعظم کی کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ آج بھی سب سے مقبول ہیں میں نے یہ کہا نو سوری موئز تو نکلی کیوں ہے آپ اچھا نکل کیوں پرائم منسٹر جو ہمارے دل میں آج بھی جس کو ہم پرائم منسٹر سمجھتے ہیں جس کو ہم نے ووٹ ڈالا ہے ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے نکل رہے ہیں بیکاز وہ گنہگار ہو کے واپس نہیں آ رہا اس کے اوپر ٹیکنیکل چیزیں لگا کر ان کو تیسری دفعہ فارغ کیا گیا ہے اس لیے ہمارا عوامی لیڈر وہ ہے ہم اس کو ریسیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس پہ کسی کو اعتراض کیوں ہونا چاہیے نہیں اعتراض نہیں تو ٹھیک ہے آپ دکھانا چاہتی ہیں کہ آپ کے عوامی لیڈر آج بھی وہی ہیں لیتے ہیں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں ان سے پیار کرنے کے لیے لوگ ان کو باہر نکل کے استقبال کریں گے آپ میں اور پی ٹی آئی میں پھر کیا فرق رہا کیونکہ پی ٹی آئی بھی یہی کہتی تھی کہ ہم دھرنے کریں گے اور ہم روڈوں پہ نکلیں گے اور عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور آپ لوگ بالکل بجا اس وقت فرماتے تھے کہ دیکھیں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج ہوتا ہے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ مانیں کہ یہ ٹرم ہماری ہے آپ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے مانیں کہ دھاندلی کوئی ثابت نہیں ہوئی
تو اس وقت آپ آئین کا سہارا لیتی تھیں اور کہتی تھیں یوں روڈوں پہ نکل کے عوام کی طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ آئین کے دائرے کے باہر نہیں کیا جاتا. بہرحال یہ یاسمین نہیں کسی کا استقبال کرنا قانون اور آئین سے باہر نہیں ہوتا اور استقبال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے تھے. انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنا, ان کو دھمکی دینا, ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانا, آپ کا کیا مقصد ہے؟ آبجیکٹ کچھ اور ہوتا تھا. ہمارا یہ مقصد ہے کہ نواز شریف صاحب کو عزت دینی ہے. ہمارا کوئی فیصلہ پینڈنگ نہیں ہے, جو فیصلہ دینا تھا عدالتوں نے دے لیا. اب ایک فیصلہ عوام کرے گی, ایک تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے اور ایک عوام نے کرنا ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو آپ دل کی گہرائیوں سے عزت دینا چاہتی ہیں, ان کو استقبال ان کا کرنا چاہتی ہیں, دیٹ از فائن, there is nothing wrong with it. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کوئی پولیٹیکل اس کا پوائنٹ تو نہیں ہے کہ جو آپ پروو کرنا چاہ رہی ہیں کہ کیونکہ ریویو دیکھیں اس کا آپ لوگ ڈالیں گے تو ریویو تو دیکھیں پینڈنگ ہوگا نا. تو بہرحال آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی کسی پہ پریشر ڈالنے کی بات نہیں, وہ ابھی تک دائر بھی نہیں ہوا نا. یہ تو بہت نہیں ابھی نہیں ہوا, بٹ ہوگا تو نا, یہ ہو جائے گا. ہمارا صرف استقبال ہے, نہ ہمارا کوئی احتجاج ہے, ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہے, ہمارا کوئی کسی کو ہمیں لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہے, ہمیں کچھ وہ جلاؤ گھراؤ نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنے لیڈر کا استقبال کرنا ہے, وہ کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. fair enough. یاسمین صاحبہ آپ ویسے یہ مانیں گی کہ اتنے بڑے مقبول پرائم منسٹر جو اتنے بھاری مینڈیٹ سے الیکٹ ہوئے تھے, ان کو ہٹا دیا گیا کیونکہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہٹایا گیا. بے شک میرٹس پہ ججمنٹ صحیح ہو غلط ہو, بٹ ایک قانونی طریقے سے کیونکہ ہٹایا گیا. تو اس میں آپ پی ایم ایل نون کی بھی بات یہ ایکنالج کریں گی کہ انہوں نے کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن, کوئی انریسٹ نہیں ہوا ملک میں, اور بالکل جو ہے وہ جس طرح کے ججمنٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ لیٹ ڈیموکریسی ٹیک اٹس کورس, پریزیڈنٹ صاحب کو انہوں نے یہ ہدایت اور سجیشن بھی دی تھی, اور پی ایم ایل نون نے ٹو دیئر کریڈٹ اسی طرح کیا. تو آپ یہ مارچ کو کس طرح دیکھتی ہیں نواز شریف صاحب؟ میرا خیال ہے نمبر 1 تو یہ بات ہے کہ ابھی تو میں اس بات پہ کنفیوزڈ ہوں عظما بی بی کی بات پہ کہ جی پرائم منسٹر کون ہے. وہ کہتی ہیں جی نواز شریف ابھی بھی میرا پرائم منسٹر ہے. وہ دل کی بات کر رہی ہیں, عزت کی بات کر رہی ہوں, عزت کی بات کر رہی ہیں. یعنی ایک دل کے پرائم منسٹر ہیں اور ایک باہر کے پرائم منسٹر ہیں, یعنی خاقان عباسی. مطلب کنفیوژن تو بہت ہے نا. اچھا نمبر نہیں کنفیوژن نہیں ہے, میں نے بھی دیکھیں سوال کیا تھا, انہوں نے تسلی بخش جواب دیا اس کا. جی نہیں کہ دل عزت دینا چاہتی ہے نا, عزت دینا چاہتی ہیں. And tell her not to interrupt when I'm talking. I'll be very grateful. جی please go ahead. Number 1, دیکھیں نواز شریف has been disqualified by the Supreme Court. Yes. اور یہ وکیل ہونے کے ناطے مسلسل ایک بات کہی چلی جا رہی ہے, denial of the decision which was given by the Supreme Court. مسلسل اس کی سارا یہ پارٹی جو میں نے دیکھیں I put this to her and وہ وہی کہہ رہی ہیں عزت کی بات ہے, دل کی بات ہے, یہ کوئی ایسے ڈیفائی نہیں کر رہی. میں نے بھی یہ ان سے یہی سوال کیا تھا. اچھا جی آپ نے جو کہا. جی نمبر 1. اچھا جی نمبر 2, دیکھیں یہ مارچ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ لانگ مارچ اس لیے ہو رہی ہے کہ they want to prove. جی ہاں جی, یہ لانگ مارچ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے حلقہ 120 تو فارغ ہو گیا نا, یہ تو آپ کو پتہ ہے خالی ہوا ہے, تو اب دوبارہ الیکشن ہو رہی ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو نمبر 1 یہ دکھائیں کہ جی ہم ابھی بھی بہت طاقتور ہیں. تو سمپتی گین کرنے کا بھی پلوائے ہو سکتا ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو یوں عوام دیکھے گی, بولے گی کیا زیادتی ہوئی ان کے ساتھ, انہی کو ووٹ دو. I will give you 2 reasons for it. I'll give you 2 reasons for it. Number 1, why is it being done? یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ نمبر 1 پنجاب حکومت کی ساری مشینری اس وقت استعمال ہو رہی ہے کہ ہم کل تیاری کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی ریسیپشن کے لیے. میں کمپلین کرنے کی خاطر because I was campaigning in my constituency اور وہاں یہ گلو بٹوں نے بدتمیزی کی, I went to complain about it. مجھے کوئی بندہ ہی نہیں ملا. پتہ چلا کہ جی ڈی آئی جی صاحب, آئی جی صاحب اور وہ کیا کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب سارے جو ہیں وہ پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر, the one who has been sent out, he has disqualified by the Supreme Court, ان کی ریسیپشن کی تیاری. ٹھیک ہے, بٹ یہ ہو کیوں رہا ہے یہ بتائیں نا, یہ ہو کیوں رہا ہے, مارچ کیوں ہو رہا ہے آپ کے خیال سے؟ یہ ہو کیوں رہا ہے بیکاز نمبر 1 آفٹر آل انہوں نے 8 مہینے کے بعد پھر بھی الیکشن آنی ہے نا, 8 مہینے کے بعد بھی الیکشن آنی ہے. دوسرا یہ they are trying to pressurize the courts. They are also trying to pressurize the courts. So 2 things what they are trying to kill 2 birds with 1 stone is, number 1 try to pressurize the courts by showing کہ جی ہم بڑے ہی ہماری strength ہے. اگر آپ پٹواریوں کو اکٹھا کر کے اور وہاں کے سارے
लोगों को इकट्ठा करके चलिए देखिए, मकबूलियत पीएमएल नून की जो है उस पर तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मकबूल पार्टी तो है, लेकिन मकबूल का ये मतलब नहीं होता कि आइन और कानून के दायरे में ना रहे। मकबूलियत का तो आलम ये था कि उस हलके में से एक बंदा बाहर ना निकला प्रोटेस्ट करने के लिए, जिस दिन नवाज भाई क्योंकि कैसे प्रोटेस्ट करे? आपके एक मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, उनके खिलाफ क्या प्रोटेस्ट करे? मैं तो कहता हूँ ये मैच्योरिटी दिखाई है पीएमएल नून ने। मैं तो जी मुझे आप अगर मेरी बात का पूरा जवाब देने दें, मुझे बड़ी मेहरबानी होगी। मसला ये है कि प्रोटेस्ट तो ये तब करते कोई निकलने को तैयार होता। अब मकसद ये है कि अब नाउ दे आर ट्राइंग, इट्स अ डेस्परेट मेजर which they are taking to show कि अभी भी हमारी बड़ी सपोर्ट है। और उस डेस्परेट मेजर के अंदर, क्योंकि अभी तो हुकूमत है इनकी पंजाब में, उस हुकूमत को ये पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं दिखाने के लिए कि जी हमारे साथ बहुत सारा पाकिस्तान है। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। उस्मा साहबा, व्हाट डू यू थिंक चेंज? क्योंकि शुरू में आप लोगों ने थोड़ा सा इजी लिया हुआ था इस इशू को मेरे ख्याल से, फिर जब JIT बनी और जिस तरह का उनका रवैया था, फिर आप लोगों का भी रवैया खासा बदला। आपके ख्याल से क्या वो वजह थी? क्या शुरू में ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया? व्हाट वेंट रॉन्ग कि ये इस तरह से? क्योंकि बहुत सारी हियरिंग में भी हमने देखा गलतियाँ हुई, कैलिबरी फॉन्ट और ये कुछ उस तरह प्रेपरेशन नहीं थी आप लोगों की। क्या था कि व्हाट वेंट रॉन्ग? इतनी बड़ी चीज़ हो गई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे मकबूल वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर, उनके साथ ये हुआ, कैसे हो गया? पहले तो मैं एक दो बातें रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब ने जो बातें की। पहले तो तस्रीफ फरमा लें कि ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, ये PTI नहीं कर रही, ये PMLN का इस्तकबाल है, कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि कानूनी तौर पर जब जजमेंट आ जाती है तो फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और उसके ऊपर बात की जा सकती है। और मैं कानून जो है वो डॉक्टर साहबा से थोड़ा बेहतर जानती हूँ, इसलिए मुझे मालूम है मैं क्या कह रही हूँ। जो आपने सवाल किया, मेरी सिर्फ आप पे गुजारिश इसमें यह है कि जब 184(3) के तहत आपने जो फैसला सुनाया कोर्ट ने, उसमें आपने सारी JIT भी घूमी, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन वही 184(3) के तहत आप इमरान खान के बारे में चीज़ें से सिर्फ पाकिस्तान के सामने आप कहते हैं कि जी यहाँ पर 184(3) में आपको तो समाअत का इख्तियार ही नहीं है, आप ये कर ही नहीं सकते। हमारा ख्याल ये नहीं था कि कोई इसके ऊपर कानूनी तौर पर या कोई ऐसा प्लॉट होगा, कोई ऐसा प्लान होगा जिसके पे तय किया गया वो होगा कि तीसरी दफा भी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ ही बार हैं, तो ये प्लॉट था शायद टर्म पूरी करने ना दी जाए। तो नहीं था, ये तो जजमेंट आई है। क्या प्लॉट था इसमें? नहीं, जजमेंट काश जजमेंट मेरिट पे आई होती। मैं भी वकील हूँ, काश जजमेंट मेरिट पे आई होती। देखिए मैडम, वो तो आप इख्तिलाफ कर सकती हैं, लेकिन प्लॉट नहीं कह सकती आप इसे। हम रिव्यू में भी जाएंगे, वो बातें नहीं, वो तो आप जाएं, वो आपका हक है, बट प्लॉट ना कहने से गलत जजमेंट आप कह सकती हैं, वो आपकी मर्जी है। आप डिसएग्री अगर करती हैं। बहुत सारे लोग इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो नाअहली की जस्टिफिकेशन बनाई गई है 184(3) के तहत, वो पाकिस्तान के 70 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ जो इस केस में हुआ। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी हम दूसरे बेंच के अंदर बिल्कुल एक अलग स्टोरी सुन रहे हैं। उसमें वो जो है, वो जब आप गैर मुल्की फंडिंग केस के अंदर आपने अगर जो लिस्टें दी हैं उसमें एड्रेसेस नहीं है, तो उसमें कहा जाता है कि हो सकता है क्लैरिकल मिस्टेक हो। उसके बाद जब आपसे फंडिंग के हवाले में से आपसे सवाल किया जाए तो आप कहते हैं, वो तो फैसला भी होगा। मुझे हैरत हुई, जज साहब ने फरमाया कि वो जो गैर ममनुआ फंडिंग थी ना, वो वहां रह गई होगी, अमेरिका में दूसरी ममनुआ जो नहीं रह गई थी वो यहाँ आ गई। ये फैसला पता नहीं कैसे हो गया। सो बहुत सारी चीजें देखिए, तारीख में फैसला कर रहे हैं कोर्ट का, इसको हम कुछ प्लॉट नहीं कह सकते, लेकिन हमने देखा मैं कह रही हूँ, मुझे कहने की इजाजत तो आप दें ना, आप ना कहें। मेरी भी एक सियासी, आप गलत जजमेंट कह सकती हैं मेरिट्स पे, अगर आप समझती हैं। चूंकि मेरी भी एक सियासी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, और मैंने भी इस मुल्क में डेमोक्रेसी को रिवाइव करने के लिए थोड़ा बहुत रोल प्ले किया था।
آپ کو پتہ ہے تصویر لیک کرنے والے کا نام ہمیں کہا تھا کان میں پوچھ لینا, اٹارنی جنرل کو بتا دینا, آج تک نہیں بتایا. واٹس ایپ سٹوری کے بارے میں آج تک ججمنٹ کے اندر بھی کچھ نہیں لکھا, ہمیں نہیں بتایا کہ جب آپ نے کہا تھا ہیرے جو ہیں وہ اداروں کے سربراہوں سے ہم ڈھونڈیں گے, لیکن وہ ہیرے جو ہیں وہ الٹیمیٹلی کیسے چنے گئے اور وہ کہاں سے آئے, اس کے بارے میں ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. تو کوسچن اچھا عظمیٰ صاحبہ, آپ لوگوں کے لیے بڑا امتحان ہے کیونکہ آپ کے بڑے لیڈر نواز شریف صاحب جن کے نام پہ آپ کی پارٹی ہے, اگر وہ ابھی نااہل ہیں, اور ہم اسوم ابھی کریں کہ اگر وہ نااہل ہی رہتے ہیں, تو آپ کی پارٹی کے لیے ایک وہ والی یہ بڑی آزمائش ہوگی کہ جس سے اگر آپ نکل آئے میرے خیال سے آپ اور سٹرونگ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ ایک نام پہ پارٹی بنتی ہے. یہ کہا ہے, میری تو بڑی سٹرونگ اوپینین ہے کہ ان کو غلط فہمی ہے کہ ان کے لیے نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں اتنے خطرناک نہیں تھے. ان کو ابھی رونا دھونا آپ نے دیکھ لیا ہے, رونا دھونا ابھی شروع ہو گیا ہے. ہمیں اپنی مقبولیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, ہر جگہ پہ مقبولیت ہماری ہر الیکشن میں ثابت ہوتی ہے, اور بیلٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے مقبولیت ثابت ہوتی ہے. سو اس لیے ہمیں مقبولیت ثابت کرنے کی وہ ہم نے وہ دیکھا تھا جب آپ نے بلایا تھا لاک ڈاؤن کرنے کے لیے, پورے پاکستان سے 10 بندے لاک ڈاؤن کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے تھے. اس کو کہتے ہیں وہ ان کو فرق پڑتا ہوگا, ان کو ضرورت ہوگی. ہمیں کسی کو مقبولیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارا لیڈر آ رہا ہے, ہمارا پرائم منسٹر آ رہا ہے. میرا خیال ہے سب کو اینک پہننے کی ضرورت ہے, بیکاز ان کی اینک کے تھرو ان کو جتنے لوگ جو وہ 10 اور 20 نظر آتے ہیں, which is a very sad thing. جی بتائیے, آپ کو پوچھنا چاہ رہے تھے. کیمرے کے پاس ہے اینک, وہ دکھا دے گا آپ کو. دیکھیں یاسمین صاحبہ, عمران خان صاحب 9,000 کرسی لگا کے 45,000 کہیں تو پھر کہتے رہیں. اگر یہ چیخنا بند کریں, یہ مقبولیت کے مقابلوں کے علاوہ کیا یہ ممکن نہیں کہ اب ہم پہلی دفعہ یہ دیکھیں کہ ایک پراپر ڈیبیٹ ہو سکے عمران خان اور نواز شریف صاحب کی, جہاں ایشوز پہ ایک ڈیبیٹ ہو؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایشوز پہ, یہ بڑے لیڈران سنس وہ پرائم منسٹر اب نہیں ہیں نواز شریف صاحب, تو ایکچولی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے یہ دو بڑے لیڈران کی کہ ایشوز پہ ڈیبیٹ ہو؟ خان صاحب آپ بولیں گے وہ تو نااہل ہیں, میں تو ان کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کروں گا, یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کبھی ڈیبیٹ کرنے کو پارلیمنٹ میں تو تیار ہوتے نہیں تھے. جی دیکھیں نا, if somebody has been politically disqualified, ان کو اجازت نہیں کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں, تو یہ ڈیبیٹس وغیرہ جو ہیں these are all political activities. تو you can't really ask him کہ آپ ڈیبیٹ کرنے آ جائیں, کہ آپ ڈیبیٹ کر لیں. مقصد یہ ہے کس چیز پہ ڈیبیٹ کریں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کو ایمپل ٹائم ملا, 1.25 سال. یہ ہم نے تو 21 جون سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا, جب میں الیکشن کمیشن کے پاس گئی تھی فار نواز شریف ڈسکوالیفیکیشن, کیونکہ انہوں نے غلط سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنا ڈیپینڈنٹ شو کیا ہوا تھا, اور بیٹی کے نام نکل آیا تھا نیسکول. اچھا میڈم, ان کنکلوژن یہ بتائیں کہ یہ جو گلالئی صاحبہ کا ایشو چل رہا ہے, درست کر لیں, حقائق درست کر لیں. وہ نواز شریف صاحب has been disqualified for الیکشن کے لیے, ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ کوئی وہ نہیں ہے. وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک عام سٹیزن آف پاکستان کا کہ وہ الیکشن میں حصہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, آج کا آپ نے شو دیکھا. انشاءاللہ کل اتوار کی شام 7:05 پہ ایک دفعہ پھر ملیں گے.